تو فرار بھاگنا نہیں ہوگا نا, بھاگ گئے تھے, تشریف لے گئے تھے. ہاں جی, تشریف لے گئے, وہاں تشریف لکھا ہی نہیں, وہ تشریف. یاسین قادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ فرار ہو گئے تھے, اور یہ لفظ ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ حدیث میں موجود ہے یا نہیں موجود ہے, اور پھر اس کا ترجمہ بھاگنا بنتا ہے یا نہیں بنتا. اور پھر ساتھ میں جو مولوی صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تشریف لے گئے تھے. فرار کا ترجمہ تشریف لے گئے تھے, تشریف دشمنوں کی طرف کی تھی, انہوں نے نہیں لکھا, میں قرآن میں بتاؤں گا. یہ آگے اگلی بات ہے. تو جناب یہ جو بات علامہ یاسین قادری صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ وہ بھاگ گئے تھے, جب اس کو آپ دیکھیں گے تو یہ ہماری جو صحیح کتابیں ہیں بخاری, ترمذی, ابو داؤد, روایت موجود ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرار ہوئے تھے. میں یہ روایت آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں اور پھر اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3699, 3130, 4066, ترمذی کی 3706, سنن ابو داؤد کی 2726 ہے. یہ روایت کیا ہے؟ روایت یہ ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک بندے نے پوچھا حضرت عثمان کے بارے میں. تو حضرت عثمان کے بارے میں اس نے سوال کیا, ڈائریکٹ سوال کیا, فحدثنی هل تعلم ان عثمان فر یوم احد, آپ مجھے بیان کریں کہ کیا حضرت عثمان وہ فرار ہوئے یوم احد, احد کے دن میں. احد کی جو جنگ ہے اس کو آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں کہ ایک ایسی جنگ تھی کہ جو شروع میں امام علی علیہ السلام اور ابو دجانہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کی وجہ سے, اہل البیت کی شجاعت کی وجہ سے مسلمانوں کا پلڑا بھاری رہا, اور مسلمان یہاں تک پہنچ گئے کہ وہ مال غنیمت کو جمع کریں. اس واقعے کو آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ جو اوپر پہاڑ کے اوپر مقرر کیا تھا دستہ, اس نے جب خلاف ورزی کی اور مال غنیمت کے پیچھے وہ آیا, تو پھر وہ پورا واقعہ خالد بن ولید نے وہ جا کر ان پر حملہ کیا, اور اس طرح ایک بھگدڑ مچ گئی جس کے نتیجے کے اندر مسلمان ایک دوسرے کے اوپر تلواریں چلانے لگے, یہاں تک کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے جو والد ہیں یمان, وہ بھی شہید ہو گئے. یعنی مسلمانوں کو یہ بات نہیں پتہ چل رہی تھی کہ کون اپنا ہے اور کون پرایا ہے, تو بہت خطرناک حالت پہ آ گئے تھے. تو اس میں کچھ لوگ یہاں پر بھاگ گئے تھے, بڑی تعداد جب بھاگ گئی تھی تو یہ شخص سوال کر رہا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہ مجھے بتاؤ کہ کیا حضرت عثمان احد کے دن میں بھاگ گئے تھے, فرار ہو گئے تھے. عربی زبان کا لفظ ہے فرا یفر فرارن, تمام ڈکشنری کی کتابوں میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں, اس کا معنی بنتا ہے بھاگنا. تو انہوں نے جو معنی کیا بھاگنا, یہ بالکل صحیح معنی ہے, کوئی غلط معنی نہیں. حضرت عثمان کے بارے میں اس نے پوچھا. اب کیا وہ بھاگے تھے یا نہیں, تو حدیث کے اندر ہے, بخاری کی روایت ہے, حضرت عبداللہ ابن عمر نے جواب دیا نعم, جی ہاں بھاگ گئے تھے. پھر آگے اس کی وجہ بیان کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو احد کے دن بھاگنے والے ہیں ان کے لیے مغفرت کر دی, اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ احد کے دن جو لوگ فرار ہوئے ہیں, بھاگے ہیں, ان کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مغفرت کی. قرآن مجید کے اندر موجود ہے یہ بات. لیکن زحف کے دن, جنگ کے وقت میں بھاگنا, دشمن کی جانب پیٹ کرنا, یہ گناہ کبیرہ میں سے آتا ہے, حرام ہے. اور اس بدر کے احد کے بعد اگر کسی نے پیٹ کی ہے تو غزوہ حنین پہ بھی بعض لوگ بھاگے ہیں, پیٹ کی ہے, اور اسی طرح خیبر کے موقع پر بھی بعض لوگ شکست کھا کر واپس آئے ہیں. تو لہٰذا لیکن بہرحال یہ بات یہاں پر طے ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں میں شامل تھے, اور ابن عمر نے اس بات کا اعتراف کیا ہے. تو یہ حدیث کے اندر موجود ہے, حدیث کا نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا, اب یہاں پر آگے انہوں نے جو بات یہ کہی کہ آپ یہ کہیں کہ تشریف لے گئے تھے. اچھا, اس کا جو ترجمہ کیا ہے, ترجمہ جو داؤد راز صاحب نے کیا, احد کی لڑائی سے راہ فرار اختیار کر لی تھی. راہ فرار وہی بھاگنا ہے, وہی سب کچھ ہے. اس کا معنی جو وہ کر رہے ہیں شاہ صاحب تشریف والا, تو تشریف لے جانا یہاں پر نہیں بنتا ہے. آگے کی بات آپ سنیے کہ آگے کیا ہوا معاملہ. تشریف دشمنوں کی طرف کی تھی. عبارت پڑھ دیں. وہ پڑھ رہا ہوں. انہوں نے کہا, جب انہوں نے پوچھا نا کہ حضرت میں احتجاج وہ کر رہا ہوں, بھاگے یہ تھے, تشریف دشمنوں کی طرف کی تھی, یہ غلط بات ہے. میں قرآن سے پڑھاتا ہوں. یار یہ کس کو کہہ رہے ہیں یار, یہ کیسا آدمی ہے یار. اچھا, سورہ انفال کی آیت انہوں نے پڑھی ہے علامہ یاسین قادری صاحب نے. مجھے لگتا ہے یہ کلپ درمیان سے کچھ کٹا ہوا ہے, لیکن بہرحال کیوں کٹا ہوا ہے واللہ اعلم بالصواب. تو سوشل میڈیا پر جس طرح سے میں اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں, یہ سورہ انفال کی جو آیت پڑھی ہے اس کے اوپر اب ہم بات کرتے ہیں. اس میں ادبار کا لفظ ہے, ادبار. یاسین قادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دشمن کی جانب تشریف کر دی, یعنی پیٹ کر دی. شاہ صاحب نے کہا کہ آپ تشریف کا لفظ استعمال کریں. تشریف ہمارے اردو محاورے کے اندر مقعد کو کہا جاتا ہے, پیٹ کو بھی کہتے ہیں. اب یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یاسین قادری صاحب اس کا ترجمہ تشریف کر رہے ہیں, تشریف تو انہوں نے کیا, یہ درست ہے یا نہیں ہے. ادبار کا اصل معنی کیا ہوتا ہے, لغت میں کیا معنی ہے اس کا. ہمارے ہاں ترجمہ کرنے والوں نے اس کا ترجمہ پیٹ پھیرنا کیا ہے, کہ آپ جنگ کے اندر اپنی پیٹھ نہ پھیریں.
یہ حرام ہے, اس سے منع کیا گیا ہے. اچھا, سورہ انفال کو سورہ بدر بھی کہتے ہیں. یہ ذرا دیکھیے گا, یہ کلپ دوبارہ سنیں یہاں سے. شریف دشمنوں کی طرف کی تھی. عبارت پڑھ دیں. وہ پڑھ رہا ہوں. انہوں نے کہا, جب انہوں نے پوچھا نا کہ حضرت میں احتجاج وہ کر رہا ہوں, بھاگے یہ تھے. تشریف دشمنوں کی طرف کی تھی, یہ غلط بات ہے. میں قرآن سے پڑھاتا ہوں. یار یہ کس کو کہہ رہے ہیں یار, یہ کیسا آدمی ہے یار. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بے ادبی ہے. ادبار کا معنی تشریف کرنا بے ادبی ہے. اب ہم اس کو ذرا دیکھتے ہیں کہ ادبار عربی زبان میں کسے کہتے ہیں. ادبار عربی زبان میں کسے کہتے ہیں. عربی زبان کی سب سے ابتدائی کتاب, عربی سے اردو ٹرانسلیشن, مارکیٹ میں عام دستیاب ہے, ڈکشنری ہے, المنجد اس کو کہا جاتا ہے. المنجد, اس میں جب آپ پڑھیں گے تو دبر, ہر چیز کا پچھلے حصے کو دبر کہتے ہیں. دبر الصلاۃ, نماز کے بعد والے جو اوقات ہیں اس کو کہا جاتا ہے. تو انسان کی جو مقعد ہے, جو پیٹھ ہے, اس کو بھی دبر کہتے ہیں. اس کی جمع آتی ہے ادبار. کیا آتی ہے اس کی جمع؟ ادبار اس کی جمع ہے, اور قرآن میں یہی لفظ استعمال ہے. اچھا, یہ آیت کون سی آیت ذرا میں آپ کو یہاں پہ بتاتا ہوں. یہ آیت کون سی انہوں نے پڑھی ہے؟ سورہ انفال کی سورت نمبر 8 کی آیت نمبر 15 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا, اے ایمان والو جب تم کافروں سے ملو, یعنی جب جنگ کرو, زحفا فلا تولوہم الادبار, جب تمہارا مقابلہ ہو جائے, جب تم ان سے ملو کسی جنگ کے اندر, تو ان سے پشت مت پھیرنا. یہ ترجمہ ہے جناگڑی صاحب کا, کہ اپنی پیٹھ مت پھیرنا ان کی جانب. تو ادبار جو ہے, جس کو وہ گستاخی کہہ رہے ہیں, اور شاہ صاحب اور یاسین قادری صاحب نے جس کا ترجمہ یہ کیا ہے تشریف پھیرنا دشمنوں کی جانب, تو یہ جو گستاخی کہہ رہے ہیں, یہ گستاخی نہیں بنتی کہ یہ صحابہ کی گستاخی کر رہا ہے. اصل معنی ہی اس کا یہ ہے کہ پیٹھ پھیرنا. اور تشریف جو اس کا حقیقی معنی ہے ادبار کا, وہ بھی یہی ہے کہ یہ اس کو انسان کی جو پچھلا حصہ ہے اس کو ادبار دبر کہا جاتا ہے عربی زبان میں. یہ آپ دیکھیں, یہ قرآن مجید کے معانی پر لکھی ہوئی سب سے مشہور کتاب ہے, شورۂ آفاق کتاب ہے, اہل سنت والجماعت کے عالم دین ہے علامہ راغب اصفہانی. کون ہے؟ امام راغب اصفہانی. اور اس کا معنی لکھتے ہیں صفحہ نمبر 357 میں. اردو زبان میں بھی اس کتاب کی ٹرانسلیشن ہو چکی ہے, اور اس کو چھاپا ہے شیخ شمس الحق, کشمیر بلاک, اقبال ٹاؤن, لاہور والوں نے. دال بارہ دبر کہتے ہیں پشت کو کہا جاتا ہے. مقعد, یہ قبل کی ضد ہے. قبل اگلے حصے کو کہتے ہیں اور دبر پچھلے حصے کو کہا جاتا ہے. اور یہ دونوں لفظ بطور کنایہ کے, یہ دونوں لفظ بطور کنایہ جائے مخصوص کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. جائے مخصوص جو ہوتی ہے, اور اس میں دبر اور دبر دو لغات ہیں. دبر اور دبر دو لغات ہیں. اس کی جمع ادبار آتی ہے. قرآن پاک میں وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرًا, اور جو شخص جنگ کے روز ان سے پیٹھ پھیرے گا. يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ, کہ منہ اور پیٹھوں پر کوڑے ہتھوڑے وغیرہ مارتے. فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ, تو ان سے پیٹھوں کو نہ پھیرنا, پیٹھ نہ پھیرنا. یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنی جو پشت ہے وہ ان سے نہ پھیرنا. اسی طرح دبر فلان القوم, یعنی وہ قوم سے پیچھے رہ گیا. فَقُطِعَ دَابِرَ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا, ظالم قوم کی جو بنیاد ہے اس کی ریڑھ کی ہڈی کو کاٹ دیا. سارے معنی اس کے آتے ہیں. یہ بات متفقہ ہے کہ ادبار جمع ہے دبر کی. اور دبر کسے کہتے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا کہ لغت کی کتابوں سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ لغت کی کتابیں یہ کہتی ہیں کہ یہ بیکس جو حصہ ہوتا ہے اس کو دبر کہتے ہیں. تو لہٰذا یہ کوئی گستاخی انہوں نے نہیں کی ہے یاسین قادری صاحب نے, جس پر یہ مولوی صاحب ان پر گستاخی کا فتویٰ لگاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے علماء بہت جلدی کرتے ہیں اس طرح کے واقعات میں, اور لیکن بہرحال ہمیں گفتگو احترام کے ساتھ ہونی چاہیے. صحابہ کے بارے میں جب ہم کوئی گفتگو کر رہے ہوں یا اہل البیت علیہ السلام کے بارے میں, تو اختلاف رکھ سکتے ہیں لیکن احترام ہمیں رکھنا چاہیے, اور بجائے جذبات میں آ کر ہمیں ایسی چیزوں میں پڑھنے کے اپنا موقف مکمل آزادی کے ساتھ, احترام کے ساتھ ہم رکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن بہرحال یہاں پر یاسین قادری صاحب نے کوئی ایسی گستاخی وغیرہ کچھ نہیں کی ہے. میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ چیزیں اہل سنت والجماعت کی کتابوں کے اندر بھی, اور قرآن مجید سے ہمیں معلوم ہوتا ہے. لغوی اعتبار سے اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ گستاخی کا کوئی الفاظ نہیں ہے جس پر اتنے سیخ پا ہو رہے ہیں کہ بھئی یہ کیا کر دیا انہوں نے, اور یہ کیا سنیت سے نکال دو اور انہیں اسلام سے نکال دو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل بیت کی معرفت عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.